أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت مزاج اور زبردست فرشتے متعین ہیں۔ اللہ ان کو جو کچھ حکم فرماتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اس دن ان سے کہا جائے گا، اے ایمان نہ لانے والو، آج بہانے مت بناؤ، تم کو صرف انہی کاموں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا نام سورہ التحریم ہے۔ تحریم کے معنی حرام کرنے کے ہیں۔ سورہ کے شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام فرما دیں۔ گویا بنیادی اصول بتا دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح وہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اس سورہ کے مضامین ہی سے واضح ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں خاص طور پر امہات المومنین سے خطاب کیا گیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات رازدارانہ طور پر کہی ہو تو دوسری ازواج کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں۔ اسی ذیل میں نیک خواتین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ احکام الہی کے سامنے سر جھکا دینے والی، ایمان کی حامل، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزہ دار ہوا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچانے کی فکر کریں اور اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ سورہ کے آخر میں دو قسم کی خواتین کی مثالیں دی گئی ہیں، کافر عورت کی، اور اس حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مسلمان عورتوں کی اور اس حیثیت سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم نے آیات نمبر 6 اور 7 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتلایا ہے کہ جہاں خود ایمان لانا اور نیک عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بال بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی تدبیر کرے اور اپنے متعلقین کو بھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی سرزنش کرو۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 494۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بنیادی بات فرمائی کہ تم میں سے ہر شخص اپنے زیر اثر لوگوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4904۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں معارف و مسائل کے تحت لکھتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم، اس آیت میں عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل عیال کو بھی۔
پھر نار جہنم کی ہولناک شدت کا ذکر فرمایا اور کہ یہ آگ انسان اور پتھر سے آگ جلائی جائے گی۔ آخر میں بھی فرمایا کہ جو اس جہنم کا مستحق ہوگا وہ کسی زور، طاقت، جتھا یا خوشامد یا رشوت کے ذریعے ان فرشتوں کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا جو جہنم پر مسلط ہیں، جن کا نام زبانیہ ہے۔ یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سزائیں دیتے رہو تو سزائیں دیتے رہیں گے اور اس سزا دینے میں کوئی تساہل اور سستی نہیں کریں گے۔ لفظ اہلیکم میں اہل و عیال سب داخل ہیں، جن میں بیوی، اولاد، غلام، باندیاں سب داخل ہیں، نوکر سب داخل ہیں، اور بعید نہیں کہ ہمہ وقتی نوکر چاکر بھی غلام بادیوں کے حکم میں ہوں۔ ایک روایت میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں، مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو بھی حکم کرو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ روح المعانی۔ بیوی اور اولاد کی تعلیم و تربیت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے جو کہتا ہے، اے میری بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، تمہارے پڑوسی، جو اس طرح کہتا رہتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرما دیں گے۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا یتیم، تمہارا مسکین، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے پڑوسی فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو، اس میں غفلت نہ کرو، نماز کے بارے میں غفلت نہ کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت نہ کرو، مسکین کی مدد کرنے میں، یتیم کی مدد کرنے میں، پڑوسی کی مدد کرنے میں غفلت نہ کرو۔ اور مسکینکم، یتیمکم وغیرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کو خوشی اور پابندی سے ادا کرو، مسکین یتیم سمجھ کر کے ان پر ظلم و زیادتی اور ان کے حقوق اور ان کے اشیاء، ان کے سامان، ان کی جائیداد، ان کے اموال کو غصب کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ نرمی محبت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ تعاون ہمدردی کا معاملہ کرو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل و غافل ہوں گے۔ عام مومنین کی نصیحت کے بعد کفار کو خطاب کہ تمہارا کیا ہوا تمہارے سامنے آ رہا ہے، اب کوئی عذر کسی کا قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم کا یہی مطلب ہے۔ اہل و عیال جس کے جاہل ہوں گے وہ سخت عذاب میں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کفا بالمرء اثما ان یذیع من یقوت، انسان کے اللہ کے نزدیک گنہگار اور مجرم ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کو وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ بال بچوں جن کی پرورش اس کے ذمے ہے، جن کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی دین کی فکر نہ کرے بلکہ لاڈ و پیار میں، بے دینی میں ان کو آزادی دے دے، ان کی معصیت، نافرمانی، جرائم، گناہ اور الٹے سیدھے کاموں میں مداہنت اختیار کرے اور دین کی طرف لانے کی کوشش نہ کرے، تو اس طرح گویا وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، سب کو ضائع کرنے والا ہے۔ اگر اس طرح سے وہ دین سے دور ہو رہے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں تو یہ شخص کتنا دیندار ہو، بظاہر نماز روزوں کا پابند ہو، دینی وضاقتہ والا ہو اور حاجی صاحب اور دنیا بھر کے القاب اس کو حاصل ہوں، اس کے باوجود اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا۔